السلام علیکم دوستو، جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی اس کا درد کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کس احساس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ ایک احساس محرومی ہر وقت ان کو کھائے جاتا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ ایسے جوڑے بیچارے ڈاکٹری علاج کراتے ہیں، جو بھی آسرا ملے اس کا سہارا لے کر اولاد مانگتے ہیں، لیکن دامن امید خالی رہتا ہے۔ ایسے تمام جوڑوں کے لیے آج ہم ایک قرآن پاک سے انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو در در پر ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ دوستو، ہم نہ صرف بے اولاد حضرات کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، بلکہ ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے جو کہ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں۔ وظیفے کے حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں، اور روزانہ درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پیارے دوستو، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے یا اس کے ہاں جلدی اولاد نہ ہو رہی ہو تو میاں بیوی بیچارے دونوں کو ہی اپنی ازدواجی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ خواتین کو تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی بیچارے اولاد کے حصول کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی تعویذ گنڈوں والوں کے پاس، کبھی ڈاکٹرز اور حکیموں کے پاس، اور اسی کشمکش میں بعض اوقات یہ جوڑے غیر شرعی اور ناجائز طریقوں کی جانب متوجہ ہونے لگتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ پیارے دوستو، اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک اور متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جو چاہے پیدا کرے اور بنائے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دے اور جسے چاہے صرف لڑکے ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتا ہے، جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بس یہ چار قسمیں ہوئیں، لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں والے اور دونوں سے خالی ہاتھ۔ اب قرآن کا یہ قول اللہ کا فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں ان آیات پر پورا یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ سے ہی اولاد کی طلب رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کو بھی جب اولاد کی طلب ہوئی تو انہوں نے بھی صرف اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں صاحب اولاد کیا اور ہمارے لیے نشانی بنایا تاکہ ہم بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے قرآن ہی سے مجرب وظائف لے کر آئے ہیں جو کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی ہیں اور ان جوڑوں کے لیے بھی ہیں جو کہ بیٹوں کی طلب میں ہیں۔ یہ وظائف قرآنی آیات اور صورتوں میں سے بزرگان دین کے تجویز کرتا ہے، جن کو ان اکابرین نے آزمانے کے بعد عوام کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ وظائف ہم تک مستند ذرائع سے پہنچے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی انہیں کامل یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرے گا، انشاءاللہ
خالق کائنات کے خزانوں سے ضرور فیضیاب ہوگا۔ پیارے دوستو، بیٹا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ جن کے بیٹے نہیں وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، اور جن کی بیٹیاں نہیں وہ بیٹیوں کے لیے خواہش مند ہیں۔ آج کا جو عمل ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے اولاد نرینہ کا وظیفہ۔ دوستو، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو۔ حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نسل کے آگے چلنے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ایسے حضرات جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹے کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہو کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، وہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا حصہ ہے، اور یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی ہو اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر آپ نے سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الفجر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائیں گے اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اور اگر ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ جن بزرگان دین کی طرف سے پیش کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ان کی یہ بھی تجویز ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس عمل کا چلہ کر لیں، یعنی اس عمل کو مسلسل 41 دن تک کریں۔ آپ اس عمل کے نتائج دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ آئیے اب ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتائے دیتے ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان حضرات و خواتین کے لیے یہ عمل پیش خدمت ہے۔ اولاد کے لیے اس معجزاتی عمل کو نوٹ فرمائیں۔ سورہ علق کی پہلی 2 آیات، سورہ مؤمن کی پہلی آیت اور سورہ یوسف کی پہلی 2 آیات، یہ سب آیات ملا کر 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 1 گلاس پانی پر دم کریں، اور اس پانی میں سے آدھا خود پئیں اور آدھا اپنے خاوند کو پلائیں۔ اور یاد رہے کہ یہ عمل صرف خواتین کے لیے ہے، یعنی اس عمل کو خواتین ہی نے کرنا ہے، اور اس عمل کی مدت 4 مہینے ہے، جس میں پاکی کے دنوں میں مسلسل بلا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو اولاد کی امید ہو جائے گی، اسقاط حمل سے بھی حفاظت رہے گی، اور آپ کی ہر قسم کی جسمانی اور روحانی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور جب حمل کی امید ظاہر ہو جائے تو اگلے 4 ماہ تک اس عورت نے سورہ یوسف کو روزانہ 1 بار پڑھنا ہوگا، اور یہ حمل کی حفاظت کے لیے عمل ہے۔ اس سورت کو روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ حمل کی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک صحیح سلامت اور صحت مند بچہ یا بچی عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ عمل ان حضرات و خواتین کے لیے انتہائی مجرب ہے جن کی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے ایسی خواتین پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کی جھولی بھی اولاد جیسی نعمت سے آباد ہو سکے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگیں یا اللہ سے اولاد طلب کریں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں، کیونکہ اولاد نیک ہوگی تو ہی آپ کے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد کی دولت تو نصیب ہو جائے لیکن نیک نہ ہو تو وہ دنیا میں بھی وبال جان بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ سب کو اولاد صالح کی نعمت سے نوازے۔ پیارے دوستو،
آخر میں آپ سے ایک بار پھر یہ درخواست ہے کہ ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں، اور روزانہ درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔